یہ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ دور پہاڑوں کے دامن میں ایک وادی تھی جس میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ کسان کے پاس کچھ زمین تھی اور ایک گھوڑا تھا۔ حالانکہ اس کی زندگی بہت سادہ تھی، مگر وہ اس زندگی سے بہت مطمئن تھا، اور اسی اطمینان کی وجہ سے وہ پورے گاؤں میں بہت مشہور تھا۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ کسان کا بیٹا بھاگتا ہوا اس کے پاس آتا ہے اور اطلاع دیتا ہے کہ استبل کے دونوں دروازے کھلے ہوئے ہیں اور گھوڑا وہاں پہ نہیں ہے، شاید وہ جنگل میں کہیں بھاگ گیا ہے۔ یہ خبر جب گاؤں والوں کو پتہ چلتی ہے تو وہ افسوس کرتے ہوئے کسان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ کسان کتنا بدقسمت ہے، اس کا گھوڑا بھاگ گیا جس پہ اس کی روزی روٹی منحصر تھی۔ تو کوئی کہتا ہے کہ کسان اتنے بڑے نقصان کا ازالہ کیسے کرے گا۔ لیکن اس سب میں کسان بہت مطمئن ہوتا ہے۔ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ نقصان لگ رہا ہو، لیکن اصل میں یہ میرا نقصان نہ ہو۔ لوگ حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسان کیسا عجیب سا انسان ہے، اسے اپنا نقصان نہیں لگ رہا، اسے اپنی بدقسمتی نہیں لگ رہی۔ تقریباً ایک ہفتے بعد کسان کے بیٹے کو باہر سے کچھ مانوس آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ جب وہ گھر سے باہر جا کر دیکھتا ہے تو وہاں اس کا گھوڑا کھڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ 3 اور جنگلی گھوڑے ہوتے ہیں۔ اب جب یہ خبر گاؤں والوں کو پتہ چلتی ہے تو وہ کسان کی قسمت پہ رشک کرتے ہوئے جمع ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کسان کے تو وارے نیارے ہو گئے، اب اس کے پاس 1 کی بجائے 4 گھوڑے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ کسان تو بہت خوش قسمت نکلا، مگر اس بار بھی کسان یہی کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ خوش قسمتی لگ رہی ہو، لیکن اصل میں یہ خوش قسمتی نہ ہو۔ لوگ پھر حیران ہوتے ہیں کہ کسان کیسا ناشکرا انسان ہے کہ اسے اپنی خوش قسمتی نظر نہیں آ رہی۔ اگلے دن کسان کا بیٹا سوچتا ہے کہ وہ اپنے گھوڑے کی طرح ان جنگلی گھوڑوں کی بھی تربیت کرے گا۔ جب وہ ان میں سے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی لگام پکڑتا ہے تو وہ گھوڑا بہت زور سے اسے زمین پہ گرا دیتا ہے، اتنی شدت سے کہ اس لڑکے کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ اب گاؤں والے افسوس کرتے ہوئے جمع ہو جاتے ہیں۔ اب کی بار کسان افسردہ تو بہت ہوتا ہے، لیکن وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ نقصان لگ رہا ہو، لیکن اصل میں یہ نقصان نہ ہو۔ اس واقعے کے تقریباً 1 مہینے بعد کچھ سپاہی گاؤں میں آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بادشاہ نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے اور ہر گاؤں سے تمام نوجوانوں کو جنگ پر لے جانے کے لیے اکٹھا کرنے کو کہا ہے۔ یہ بات سن کر گاؤں والے بہت افسردہ ہوتے ہیں، لیکن انہیں اپنے جوانوں کو بادشاہ کے حکم کے مطابق بھیجنا پڑتا ہے۔ لیکن کسان کا بیٹا چونکہ لنگڑا کر چلتا ہے تو سپاہی اسے نہیں لے جاتے۔ اس رات گاؤں میں بہت اداسی اور سناٹا ہوتا ہے اور بہت کم گھروں میں دیے جل رہے ہوتے ہیں۔ کسان اس رات بیٹھ کر اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے کہ آج سے 1 مہینہ پہلے جو چیز تمہیں اپنا نقصان لگ رہی تھی، آج اسی نے تمہاری زندگی بچائی۔ کسان کے بیٹے کو زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کا اطمینان سمجھ میں آتا ہے۔ کچھ مہینوں بعد ان میں سے کچھ نوجوان زخمی، اداس اور تھکن کی حالت میں واپس آ جاتے ہیں، اور باقی وہیں میدان جنگ میں مار دیے گئے ہوتے ہیں۔ کسان کی فصل سرسبز و شاداب ہوتی ہے، اس کا بیٹا صحیح سلامت گھر میں ہوتا ہے، اور اس کا گھوڑا اس کے استبل میں بندھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے اچھے یا برے حالات اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان ہوتے ہیں، مگر ہم اکثر اپنے برے حالات میں پریشان ہو کر نا امید ہو جاتے ہیں اور ہم اللہ کی مصلحت کو نہیں سمجھ پاتے۔ حالانکہ اللہ کا فیصلہ ہمیشہ انسان کے حق میں بہترین ہوتا ہے، اور یہ بات انسان اگر صبر کرے تو اس کو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چل جاتی ہے۔